تلنگانہ کی ایک اہم ترین دینی اور مذہبی جماعت جو جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے نمائندہ ایک باشعور عالم دین محترم جناب حضرت مولانا شفیق عالم جامعی صاحب ہیں۔ میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ وقال تعالی فی موضع آخر ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ صدر اجلاس، ذی وقار علماء اکرام، قوم و ملت کے عمائدین، ذی شعور، با حوصلہ حاضرین و حاضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جس کے فضل سے آج یہ عظیم الشان اجلاس اس مقام پر منعقد ہوا، اور اس کی توفیق سے مسلمانوں کا ایک جمع غفیر یہاں پر جمع ہوا۔ معزز و محترم حاضرین، آج کے اس اجلاس کا مقصد آپ بخوبی جانتے ہیں۔ کس مقصد کے تحت یہ اجلاس رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس سے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی، لیکن میں آپ کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ اوقاف کے مسئلے میں جو اپنے اتحاد کا ثبوت دیا ہے، اپنی اجتماعیت کا ثبوت دیا ہے، اور دنیا کے سامنے مثال قائم کی کہ ہم ہمارے اسلام کے خاطر، ہماری شریعت کے خاطر، ہمارے مسائل میں ہم تمام ایک ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اس موقع پر جو کام کرنا ہے، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کلمہ توحید کو اپنے دل کے اندر راسخ کریں، اسلام کی تعلیم حاصل کر کے دنیا والوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں۔ آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قریب ہے کہ میری امت پر دیگر اقوام ایسے اڑی پڑیں گے یا ایسے جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے۔ آپ نے مثال دی کہ سمندر کے جھانک کے برابر تم ہوگے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری تعداد اتنی بڑی ہوگی، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی مقام نہیں ہوگا، اور تمہارے دلوں سے دشمنوں کا رعب ختم، تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے ختم کر دیا جائے گا۔
اور تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج کے اس ماحول میں بھی مسلمانوں کی ایک تعداد دنیا پرستی میں پڑی ہوئی ہے اور یہ حساس مسئلہ ہے، اس جانب ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا کے خاطر یا اپنے مفاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس وقت بل کی تائید میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، انہیں دنیا سے محبت ہے، انہیں موت کا خوف ہے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے جو ہم اس دین کی بالادستی کے لیے، اس شریعت کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہیں، اور جو مصائب آئیں گے، جو مشکلات آئیں گے، انشاءاللہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ وقف بل آپ جان لیجئے، یہاں پر ہماری جائیدادیں ہی نہیں، ہمارے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہے، ہماری آنے والی نسل کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اس سے ان کو مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی شریعت میں، مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کا جو یہ جواز نکال رہے ہیں، منہ توڑ جواب دینا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ آخری بات میں آپ سے یہی کہوں گا، اس وقت جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہے، اور ہمارے اکابرین جو قانون کے اندر کیسز داخل کیے ہیں یہ تو یہ اپنا کام کریں گے، لیکن ان کی حمایت کرنا، ان کے ساتھ ٹھہرنا اور اپنے صبر اور استقلال کا مظاہرہ کرنا یہ ہم تمام کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی شریعت کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔